السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں TR اشرفی چینل۔ آج ہم جانیں گے عجائب القرآن سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 1 اور بات کریں گے اس حیران کر دینے والی لاٹھی کی جو جنت سے آئی تھی اور جس کے 3 عظیم الشان معجزے کرشمے پوری دنیا نے دیکھے۔ یہ واقعہ نہ صرف سننے میں دلچسپ ہے بلکہ اس میں ہمارے لیے ایمان کی ایک گہری سبق چھپی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی عصائے موسیٰ کا ذکر بار بار کیا ہے۔ یہ لاٹھی ایک معمولی لکڑی نہیں تھی بلکہ اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جس میں عبرت اور نصیحتوں کے بے شمار نشان چھپے ہیں۔ تفسیر کی روایتوں کے مطابق یہ لاٹھی سیدھے جنت سے اتاری گئی تھی۔ یہ پلو نام کے درخت کی لکڑی سے بنی تھی اور سب سے پہلے یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے زمین پر لاتے وقت دی گئی تھی۔ قرآن کی مشہور تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ساتھ یہ لاٹھی بھی جنت سے لائی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس لاٹھی اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کو وراثت میں ملتی رہی۔ آخر میں یہ لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام کو ملی، جو اس وقت قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے اور 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں ان کی بکریاں چراتے رہے، تب حکم خداوندی سے حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ مقدس لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت کا شرف ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، یہ میرا عصا لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لاٹھی کے کام یہ تھے: باتیں کر کے دل بہلانا، دن میں سایہ کرنا، رات میں روشنی دینا اور ضرورت پڑنے پر کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی بننا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت لے کر فرعون کے دربار میں گئے، فرعون نے انہیں جادوگر کہہ کر جھٹلایا، تب اس لاٹھی سے 3 عظیم الشان معجزات کا ظہور ہوا۔ پہلا معجزہ ہے اژدہا بن جانا۔ فرعون نے اپنی سلطنت کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، جو جادو کے زور سے سانپ بن کر بھاگنے لگی۔ اس خوف اور دہشت کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ ایک بہت بڑا اور ہیبت ناک اژدہا بن گئی، بہت بڑا سانپ۔ اس اژدہے نے جادوگروں کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر سبھی جادوگر اپنی شکست قبول کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ دوسرا معجزہ چشمے جاری ہونا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے۔ جب بھوک اور پیاس سے بے قرار ہوئے تب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ایک پتھر پر ماری۔ اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے تاکہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کو پانی مل سکے۔ یہ سب سے بڑا واقعہ ہے جب فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچا تو آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر۔ اس نازک موقع پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، دریا پر اپنا عصا مارو۔ لاٹھی مارتے ہی دریا 12 حصوں میں پھٹ گیا اور بنی اسرائیل ان راستوں سے پار نکل گئے۔ بنی اسرائیل ان راستوں سے
باہر نکل گئے۔ جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر بیچ دریا میں پہنچا، سڑکیں ختم ہو گئی اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت غرق ہو گیا، یعنی ڈوب گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا عجائب القرآن سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 1۔ ہمیں اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بے جان لاٹھی کو بھی اتنی قدرت دے سکتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دے دے۔ ہمیں اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ہماری اس روزانہ کی دینی علم کی سیریز سے جڑنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی ایپیسوڈ نہیں چھوڑنا چاہتے تو TR اشرفی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سب سے بڑا معجزہ کون سا تھا؟ سانپ بننا، چشمے نکالنا یا دریا کا پھٹنا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایپیسوڈ نمبر 2 میں ایک اور حیران کر دینے والے قرآنی واقعہ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔